مسکراتے چہرے چلتے پھرتے گلاب ہیں، ان پر پڑنے والی نظریں خوبصورت بن کر لوٹتی ہیں۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، گزارا مزاج کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور پسند شکلیں دیکھ کر کرتے ہیں۔ کپڑے جسم کو تو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ بوجھ آپ کو نہیں توڑتا، بوجھ اٹھانے کا طریقہ آپ کو توڑتا ہے۔ کسی کی چپ کو ہار نہیں سمجھنا چاہیے، بعض لوگ اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دل کی مرضی کرتے رہیں گے تو دل کے مریض بن جائیں گے۔ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقسیم کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ جو زندگی روٹی کمانے اور روٹی کھانے تک ہی محدود ہو، وہ زندگی نہیں عمر کہلاتی ہے۔ اگر تم مجھ میں کوئی اچھائی دیکھو تو میری ماں کے لیے دعا کرو، کیونکہ یہ ان کی تربیت ہے جو مجھ میں نظر آتی ہے۔ سچا شخص کسی بھی محفل میں ہو بے خوف رہتا ہے، اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے بولتے وقت سوچنا نہیں پڑتا، جبکہ جھوٹے شخص کو ہمیشہ چوکنا رہنا پڑتا ہے کہ اس کا بولا ہوا جھوٹ اس کے گلے نہ پڑ جائے۔ اسے بولتے وقت پچھلی کہی ہوئی باتیں یاد رکھنی پڑتی ہیں۔ وہ زندگی ہی کیا جس میں تنقیدوں کے بازار گرم نہ ہوں، لوگوں کی تلخیوں کو ہنس کر برداشت کرنے کا نام ہی تو زندگی ہے۔ یک طرفہ محبت ایک پیر میں پہنے جوتے کی طرح ہوتی ہے، ایک کھو چکا ہوتا ہے، ایک کو کھونے نہیں دیا جاتا، ٹھیک سے چلا نہیں جاتا اور چلے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ وہ لوگ ناقابل فراموش ہوتے ہیں جو کسی کی زندگی میں روشنی کا سبب بنے اس وقت جب چار سو صرف اندھیرا ہو۔ کہتے ہیں کہ توجہ اگر پتھر کو بھی دی جائے تو وہ بھی نکھر جاتا ہے۔ ہر وہ چیز پھلنے پھولنے لگتی ہے جس سے تھوڑی سی بھی توجہ ملے۔ انسان، حیوان، پرند، چرند سب آپ کے تابع ہونے لگتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کا تھوڑا سا کسی کو وقت دینا بھی اسے پورے دن خوش رکھ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک تسلی اسے دوبارہ جینے کے لیے آمادہ کر دے۔ اس لیے آپ رابطے میں رہیں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ سرمایہ داری صرف پیسے کا نام نہیں، بلکہ کسی پر وقت، احساسات اور جذبات پچھتاوا کرنا بھی سرمایہ داری ہے۔ کیا یہ مدد کہلائے گی اگر ہم کنارے پر کھڑے ہو کر کسی ڈبکی کھاتے شخص کو بچانے کے بجائے کہیں کہ لمبی سانس لو، تم پانی سے زیادہ طاقتور ہو؟ ہماری نصیحتیں کسی انسان کے درد کو اور بڑھا دیتی ہیں جب وہ مشکل میں گرا ہوا ہو، کیونکہ مشکل میں گرے انسان کو ہمارے مشورے کی نہیں بلکہ ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی ہنسی کے مالک خود بنو، ورنہ رلانے والے بہت ہیں۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ سب کچھ سمجھتا ہے اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکت کو نظر انداز کرتے رہتا ہے۔ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھنا ذہانت ہے، مگر خود کو سمجھنا سمجھداری ہے۔ بے اعتبار پر ہمیشہ اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ وہ بے اعتبار ہی نکلے گا۔
خوف اس پر آتا ہے جو قابل اعتبار ہوتا ہے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی گدڑوں سے ہار جاتا ہے۔ جس کے چھوڑ جانے کا گمان نہ ہو، جس کی حفاظت نہ کرنی پڑے، جسے کوئی وعدہ اور کوئی گارنٹی نہ لی جائے، وہ ہمارا ہے، گرفت میں رہ کر بھی اور بغیر گرفت کے بھی۔ محبت ملکیت نہیں، حیثیت ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جس پر بٹھا کر گرایا نہیں جاتا۔ ایک منافق کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے تو پھر وہ خود ہی اپنے اصل روپ میں آ جاتا ہے، یا پھر وہ پیٹھ پیچھے سے کوئی ایسا گھٹیا حرکت اور عمل کر دیتا ہے جو کہ اصل میں اس کا اعتراف جرم ہوتا ہے۔ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدر لوگ ہی ملتے ہیں۔ غیبت کرنے والے لوگوں سے اچھے تو آوارہ کتے ہوتے ہیں جو سامنے بھونکتے ہیں، پیٹھ پیچھے نہیں۔ جب کسی سے محبت ہونے لگتی ہے تو یہ دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ ایک، اس انسان کی یاد آپ کو زیادہ آنے لگتی ہے۔ دوسرا، جب وہ انسان آپ کے قریب ہو تو آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں۔ دوسروں کو نیچا دکھانا چھوڑ دیں۔ اگر آپ ان کو سیدھا راستہ چلنا سکھائیں گے تو نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پیسہ ایک ایسا صابن ہے جو ہر قسم کے داغ صاف کر دیتا ہے۔ نیک لوگوں میں رہیں تو آپ بھی نیک کہلائیں گے، کیونکہ جب ہوا خوشبودار جگہ سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اپنا مقصد رب کو راضی رکھنا رکھیں۔ لوگوں کے معیار تو پل بھر میں بدل جاتے ہیں۔ کبھی کسی سے امیدیں وابستہ نہ کریں کہ جب آپ امیدیں وابستہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنی آدھی جان دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ ادب کا درجہ محبت سے بہت بڑا ہے، اس لیے ادب کیجیے، محبت تو ہر کوئی دیتا ہے۔